بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹی کی حفاظت پر اللہ کا انعام۔ اسلام سے پہلے جو دنیا کی حالت تھی، اگر اس تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت انسانی دنیا طرح طرح کی معاشرتی و اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھی۔ ظلمت و جہالت عروج پر تھی، غربت و افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ایسے میں ظالمانہ و جاہلانہ رسومات کا جنم لینا ایک بدیہی سی بات ہے۔ ایسی ہی جاہلانہ رسومات میں سے ایک قبیح رسم کچھ قبیلوں میں بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی بھی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ کل کسی کو بیٹی نہ دینی پڑے، کوئی ہمارا داماد نہ بن سکے، اس لیے جب بھی کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ اسلام نے جب دنیا میں اپنی نورانی کرنیں بکھیرنی شروع کیں اور اس کو تمام مذاہب پر غلبہ حاصل ہوا تو اس نے ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ اس نے زمانہ جاہلیت کے رسومات کو توڑا، لوگوں کو ظلمت و جہالت سے نکالا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو جتنا منحوس خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اتنا ہی اس کو خوش قسمت اور بابرکت بتایا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کیا، نہ ہی اس کو ذلیل سمجھا اور نہ ہی بیٹے کو اس پر مقدم کیا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں کے ساتھ کچھ مانگنے کے لیے آئی۔ اس وقت ان کے پاس صرف 3 کھجوریں تھیں۔ حضرت عائشہ نے اس عورت کو تینوں کھجوریں دے دیں۔ اس عورت نے ایک ایک کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور تیسری کھجور خود کھانا چاہتی تھی، لیکن بیٹیوں نے وہ کھجور بھی مانگ لی۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کی اور آدھی آدھی اپنی دونوں بچیوں میں بانٹ دیے اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ جب حضرت عائشہ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے اور اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ بیٹیوں کو سب سے پہلے زندہ دفن کیے جانے سے روکنے والے کا نام صعصع بن ناجیہ ہے، جن کا ایک بڑا ہی دردناک واقعہ امام طبرانی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے اور دست اقدس پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہے، کیا ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
بتا تو نے کیا نیکی کی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا۔ میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی ہے کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کر دوں گا۔ حضرت صعصع بن ناجیہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا واقعی تو دفن کر دے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے؟ میں نے کہا تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا نہیں، 2 نہیں، یہ جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لیں گے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ عرض کرنے لگے، میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا۔ اس بچی کو لا کر میں نے اپنی کنیز کو دے دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی جب کچھ بڑی ہو گئی، میں جب بھی اسے اپنی گود میں لیتا، وہ میرے داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھولی صورت اور پیاری اداؤں نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ پھر تو مجھے نیکی کرنے کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ ہے جو بچیوں کو زندہ دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی مجھے پتہ چلتا کہ کوئی بیٹی زندہ دفن کی جا رہی ہے، میں وہاں جاتا اور 3 اونٹ دے کر بچی کو لے لیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ میری حویلی میں 360 بچیاں پل رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کیا میرا پروردگار مجھے اس کا اجر دے گا؟ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا اور میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے، صعصع، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول کا وعدہ ہے، قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کے دے گا جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہوتی ہے، زندگی اس کی بڑے سکھ میں بسر ہوتی ہے، کیسے کہہ دوں کہ میرا کوئی مددگار نہیں، میرے ہر عمل کی آقا کو خبر ہوتی ہے۔